اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہر سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بھائی کا سوال تھا، قاری صاحب دست غیب کا کوئی خاص عمل دیں جس کی برکت سے رزق اللہ کی طرف سے خاص رحمتیں اس پر برسیں، رزق کے حوالے سے سارے معاملات بہتر ہو جائیں۔ معزز خواتین و حضرات، انشاءاللہ تعالی آج کا جو عمل ہے ایسا شاندار عمل ہے، اگر آپ اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، میں آپ سے گارنٹی اور چیلنج کرتا ہوں اتنا دولت آپ کے اوپر برسے گی کہ آپ اس کو سنبھال نہیں پائیں گے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہاں کہاں سے آ رہی ہے، اور وہ لوگ لا رہے ہوں گے جو آپ کو دیکھنا پسند بھی نہیں کرتے، وہ لوگ آپ کے لیے بہت سارا کچھ کر رہے ہوں گے دولت کے حوالے سے۔ معزز خواتین و حضرات، ہوتا کیا ہے کہ ہم جو وظائف کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے۔ ہمارا صرف مشن یہ ہوتا ہے کہ اس سے دولت آ جائے، اس سے پیسہ آ جائے، اس سے پریاں آ جائے، اس سے جنات آ جائے، تو اس کے اندر ہم ذلیل ہو جاتے ہیں۔ اور دنیا کے اندر جس بندے نے دولت کے پیچھے بھاگنا شروع کیا وہ تباہ ہوا ہے، اور جو لوگ دولت کو ٹھوکر مار کے چلے، اللہ رب العزت نے دولت ان کے قدموں میں لا کے ڈال دی۔ بہت سارے واقعات ایسے ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی جگہ پر بیان فرمانے کے لیے گئے، تو لوگوں نے ان کو کوئی ہدیہ دیا، تو انہوں نے کہا میں نہیں لیتا، میں اللہ کا کام فی سبیل اللہ کرتا ہوں۔ تو وہ جب جانے لگے تو لوگوں نے اس کے جوتے کے اندر، چمڑے کے جوتے ہوتے تھے اس وقت جس کو ہم کھوسا کہتے ہیں، جو دولہے وغیرہ استعمال کرتے ہیں، تو اس کے اندر ڈال دیے۔ تو جب وہ پاؤں رکھنے لگے تو بزرگ اس نے دیکھا، اس نے کہا یار کمال ہے، اگر میں اسی دولت کے پیچھے بھاگتا تو اس نے مجھے ذلیل کر دینا تھا، میں نے اس کو ٹھوکر ماری، اللہ نے میرے پاؤں کے اندر اس کو لا کے رکھ دیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو لوگ وظائف کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر جو ناغہ کرتے ہیں معذرت کے ساتھ، جو لوگ وظائف کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر چھٹیاں کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں جب وظائف اسٹارٹ کرتے ہیں اس وقت ہمارا جوش، ہمارا ولولہ، ہمارا جذبہ اور ہوتا ہے، 5-6 دن کے بعد ہماری ہوا نکل جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار اس کے اندر اثر نہیں ہے، دم خم نہیں۔ معزز خواتین و حضرات، جو بچہ روتا ہے نا، ماں دودھ اسی کو دیتی ہے، تو جب ہم اللہ کے سامنے اس کے نام کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اللہ ہماری کیفیت دیکھتے ہیں کہ یہ بندے کے اندر تڑپ کتنی ہے، یہ بندہ کتنا مجھ سے محبت کرتا ہے، اس کو میری کتنی ضرورت ہے، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اللہ رب العزت آپ کو عطا کرتے ہیں۔ اور جب ٹائم لینے کا آتا ہے تو اس وقت آدمی مایوس ہو کے چلا جا چکا ہوتا ہے، تو اس سے اس لیے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، وہ صرف ایک لفظ ہی پڑھتا رہتا ہے، اس کی برکت ضرور ملتی ہے لیکن اس کا اصل جو مقام ہے وہ نہیں ہوتا۔ اور جو لوگ اس کے اندر چھٹیاں کرتے ہیں، کبھی پڑھ لیا وظیفہ، کبھی نہیں کیا، کبھی چھٹی کر دی، تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ میں ایسے بزرگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے پوری زندگی اپنے وظائف کو، جو معمول کے اندر ان کے وظائف تھے، انہوں نے اس کے اندر قضا بھی نہیں کی۔ ناغہ تو بڑی بات ہے، قضا بھی نہیں کرتے تھے۔ تو جو لوگ جتنا ٹائم، بلکہ ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ گھر کے اندر جنازہ بھی نکلا ہوا ہو لیکن آپ نے اپنا عمل نہیں چھوڑنا، اپنا عمل کر کے پھر آپ نے جنازے کے اندر پہنچنا ہے۔ بہت سارے معاملات اس کے اللہ کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ وظائف کر رہے ہوتے ہیں نا تو اللہ کی طرف سے خاص رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، خاص چیزیں آپ کے ساتھ مدد کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ چیزیں آپ سے دور ہو جاتی ہیں، جس وجہ سے بہت سارے معاملات آپ کے الجھ بھی جاتے ہیں۔ تو آج کا جو عمل ہے بالکل مختصر ہے، بخاری شریف کا حدیث بھی ہے کہ 2 لفظ ایسے ہیں جو پڑھنے میں، دیکھنے میں بہت زیادہ آسان ہے، لیکن رب تعالیٰ نے اسی 2 لفظوں سے پوری کائنات کو روزی دیتے ہیں رب تعالیٰ۔ وہ لفظ کیا ہے، آپ نے پڑھنے کیا ہے؟ آپ اگر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو میرا سلام ہے آپ کو، اور رمضان المبارک کے اندر تو اپنا معمول بنائیں، صبح جب آپ اٹھیں 2 رکعت نفل کم از کم پڑھیں، زیادہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم 2 رکعت پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ اپنے مصلی پر بیٹھ جائیں، یا صبح کی نماز کے بعد بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ صبح نہیں اٹھ سکتے، ان کی آنکھ نہیں کھلتی، تو اس وقت رات کو بھی وہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے مکمل توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنے کے بعد مکمل طور پر اطمینان کے ساتھ آپ نے 241 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، آپ نے اس کے ساتھ ایک لفظ کا اضافہ کرنا ہے، استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ 241 مرتبہ پڑھنے کے بعد
پھر آپ 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، سر سے لے کر پاؤں تک پھونک ماریں گے، انشاءاللہ جو دعا مانگیں گے اللہ رب العزت بہت ساری چیزیں عطا کر دیں گے۔ یہ پوری دنیا کا، پوری زندگی کا معمول بنا لے، تقریباً اس کے اندر 12 سے 15 منٹ آپ کے لگ جائیں گے، 20 منٹ سے اوپر نہیں لگتے آپ کے۔ 20 منٹ میں اگر آپ کو رزق دولت غیب سے ملے تو میرے خیال میں یہ سودا سستا ہے۔ مجھے امید ہے اور اس عمل کی ہر کسی کو اجازت ہے۔ آپ یہ میری باتیں بھی سن رہے ہیں، اس کے ساتھ مرغوں کی آوازیں آذان کی بھی سن رہے ہیں، کیونکہ ابھی یہ سحری ختم ہوئی ہے تو نماز میں کچھ ٹائم تھا تو میں نے کہا ویڈیو بنا لوں۔ تو انشاءاللہ ایسی دولت آپ پر برسے گی، اور میری طرف سے عام اجازت ہے، اس کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں، نہ واٹس ایپ پر نہ کمنٹس میں۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ میں دعا گو ہوں رب تعالیٰ اس پاک مہینے کی برکت سے تمام امت مسلمہ پر رزق کے معاملات بہتر فرمائے، اور رزق بہت زیادہ ضروری بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان کے لیے اس دنیا کے اندر جو رہنا ہے تو پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، تو انشاءاللہ پیسوں کے معاملات سے آپ بالکل آزاد ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ زماد پارا خاص دعاؤں کا دا اللہ پامان۔ السلام علیکم ورحمۃ